نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة صدق الله العظيم. آج 25ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی اس پارے کی پہلی آیت میں مشرکین اور کفار کے انکار کرنے اور ان کے مذاق کرنے کا اللہ بیان فرما رہے ہیں. اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں آ کر سوال کرتے اور کہتے کہ قیامت کب آئے گی، اسے سوال کرتے. مشرکین اور کفار مذاق کرنے کے لیے بولتے اور انکار کرنے کے لیے بولتے. یہاں جواب دیا گیا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح پھل کا اپنے شگوفے سے نکلنا اور ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے اور ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنا اور بچے کا پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم ہے. 21ویں پارے کے خلاصے میں یہ سب چیزیں آ گئی. آگے اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو اللہ بیان کیا. انسان کے اوپر جب اچھے حالات آتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر پریشانیاں آتے ہیں تو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے. تو چاہے انسان کو خوشی آئے تب بھی اللہ کی طرف آدمی رجوع کرنا، چاہے انسان کو غم پریشانی تکلیف آئے تب بھی آدمی اللہ کی طرف رجوع کرنا. ہمارا معاملہ عجیب ہو گیا، اس لیے خوشی بھی آندے، مصیبت اور پریشانی آندے، ہر حال میں ہمیں ہمیشہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ اللہ کو پسند ہے. ایک واقعہ سنو شکر گزاری پر. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا تو شکر کے عنوان پر بہت سارے واقعات ہیں، بس ایک واقعہ سن لو تسلی کے لیے. روزانہ کیا کی آیات وہ یہ بول رہی، لیکن لوگوں کو کچھ بیزاری رہتی ہے. ایک واقعہ سن لو تاکہ آپ کو بھی کچھ چستی رہے، سستی ہٹ کر چستی آ جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے اور دین پر بھی بہت ریسرچ کرتے تھے. ہمارا دین کچھ نہیں، غیروں کے دین کو بھی جانتے اور ان کی مندر میں گھس کر دیکھتے تھے یہ لوگ کیا کرتے بول کر. پھر ان کی الگ سیرت ہے اور ان کی فارسی میں لکھی گئی کتابیں موجود ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھاتے کتابیں ان کی. تو ادھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کو ان کے والد صاحب اور ان دونوں میں نماز کو آئے. مسجد سے نماز سے فارغ ہو کر جب جانے لگے تو شیخ سعدی بچے کے چپل نہیں تھے، ان کے بچپن کا واقعہ ہے، چپل نہیں تھے تو پریشان ہو کر ان کے بابا سے بولنے لگے کہ یہ چپل ہونا ایسا کچھ ضد کر رہے تھے. تو ان کے بابا ہاتھ پکڑ کر باہر لے کر گئے. راستے میں ایک لنگڑا آدمی سامنے سے آ رہا تھا، اسے پیرا نہیں تھے. تو ان کے والد صاحب بچے کو دکھائے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو، جب چھوٹے بچپن کا واقعہ ان کا. دیکھو بیٹا، ان کو دیکھو، ان کے پیر ہے کا دیکھو، تم شکر ادا کرو، تم کو کم سے کم پیر تو ہے، صرف تم چپل نہیں سو، اسے دیکھو پیر بھی نہیں چپل بھی نہیں. اب تم اسے دیکھ کر کیا بولتے ہو؟ اللہ تمہارے کو پاؤں دیا نہیں، تم شکر ادا کرو بول کر ان بچے کو تسلی دیتے. تو جب کہ باپ بھی دیکھو بچوں کو کیسا کرتے تھے تربیت، اور بچوں کے ذہن کو تربیت کا کیسا ماحول دیتے تھے. دیکھو بچوں کے ذہن کو بچپن سے ہی بناتے تھے اللہ کی طرف، اللہ کے شکر کی طرف، آخرت کی طرف. بچوں کے ذہن کو بچپن سے ان کے ذہن کے اندر ڈالتے تھے یہ سب چیزیں. ہمیں بھی بچوں کو یہ سب چیزیں پریکٹس کرتے رہنا. کبھی کوئی چیز لیے تو بچوں کو بولنا، بچہ پانی لا کر دیا، شکریہ بیٹا بول کر بولنا. ہمیں اسے شکریہ بولیں گے تو ان کسی کو دوسرے کو، اس کے دوستوں کو، یا پھر ان کوئی کام کر کے، یا ہمیں اس کا کوئی کام کرے، اسے چپل لا کر دیے، کپڑے لا کر دیے، عید کو شکریہ بابا بول کر بولتا. ہمیں سکھاتے نہیں ہے. اب کیا ہوگا پھر نہیں سیکھے تو کوئی نہیں سیکھتا. اصل میں ہماری پوری عادتیں، اخلاق، کردار، یہ سب ہے نہیں مسلمانوں کے، یہ سب چیزیں مسلمانوں کی. اب مسلمان اس کی قدر نہیں کرے تو یہ سب چیزیں مسلمانوں سے ہٹ کر غیروں میں آ گئے. سمجھ میں آیا؟ وہ بھی سنتے واقعہ غیروں کے اندر شکر کیسا ہے بول کر، اس پر بھی ایک واقعہ ہے، سنتے بولے تو بول تو میں کیوں چل جاتا ہوں آگے.
ٹھیک ہے وہ آپ کے شوق پر ہے، سنتے ہو تو بعد میں ہندی بول دو، ذہن میں ہے تو بہرحال چلو آگے بڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید پر اور اللہ کی قدرت پر اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کیا، آسمان زمین اور انسان کی جسم کو اللہ کیسا بنایا، اللہ کی قدرت کیسی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ قدرت کی بیان کیا ہے. انسان کے جسم میں دیکھو کیسے اللہ کی عجیب قدرت ہے. انسان کے جسم میں رگاں ہے، خون دوڑتا رہتا، بہت فاسٹ دوڑتا رہتا خون. اور اسی طرح انسان کے رگاں ہے نہیں، انسان کے رگاں یا انتڑیاں، اسے اگر زمین کو لپٹیں گے تو 2-3 بار لپٹ سکتے پوری زمین کو. لپٹنے کے بعد بھی پھر ابھی بچ کر رہتا، وہ اتنے ہمارے پیٹ میں انتڑیاں اور رگاں ہیں، ہم آپ کو دستے نہیں وہ سب بھی. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، میں اللہ کا الحمدللہ بول کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہنا ہمیشہ. آگے سورہ شورا، اسے شورا کئی کو رکھے نام. تو اس سورہ کی اس پر 8ویں آیت میں ایمان والوں کو اہم معاملات میں، اہم کاموں میں مشورہ کرو، اس کی تعلیم ہے. اس لیے اس سورہ کا نام ہی شورا رکھتی ہے. شورا بولے تو پھر آپ دوسرا معنی سمجھیں گے، وہ معنی نہیں ہے. بہرحال جھگڑوں میں فتنوں میں پڑھو نہ کو بھائی، علماء سے جڑ کر رہو، قرآن سے جڑ کر رہو، قرآن والوں سے جڑ کر رہو، آگے کام کرتے رہو دین کا، فتنوں میں پڑھو نہ کو. اب آج ہر جگہ اختلاف اور فتنے لگے ہوئے ہیں، دین پر بھی لوگ برابر ڈھنگ سے عمل کرنا نہیں ہو رہا ہے، فتنے میں پڑ گئے، اس میں بھی اختلاف میں پڑ گئے. اختلاف کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اختلاف کرنے کے لیے بھی علم ہونا ساتھ میں. علم کا بغیر اختلاف دشمنی کا سبب بنتا. علم کے ساتھ اختلاف ہو تو تب اس میں سے امت کے لیے راستے نکل سکتے، لیکن علم کے بغیر اختلاف کرنا یہ دشمنی پیدا کرتا ہے، اور آج لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے جا رہے ہیں. بہرحال اختلاف میں پڑھو نہ کو، دین کا کام کرتے جاؤ، علماء سے جڑ کر رہو. اچھا، ملائکہ کی وجہ سے آسمان کا پھٹنا، دیکھو اس سورہ کی آیت میں ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ایسا لگتا ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا. کئی کو پھٹے گا وہ بولتے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آسمان میں اتنے فرشتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ کر اللہ کو یاد کرتے ہوا، تسبیح پڑھتے ہوئے فرشتے، اتنے فرشتے ہیں. اب دیکھیں تو اتنے فرشتے کتنے بول کر آسمان ٹوٹ کو گرتا، کیا بول لینا، اتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، پھر بھی آسمان پھٹ رہا کیا؟ نہیں پھٹ رہا. آسمان کو پلر ہے کیا؟ نہیں ہے، آسمان کو پلر بھی نہیں ہے. بغیر آسمان کو اللہ تعالیٰ بغیر پلر کے پیدا کیا، یہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، سورہ لقمان کے اندر ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستون کے پیدا کیا. سمجھ میں آ گئی؟ آیت سے ثابت ہوگی بات. تو ہر چیز اور یا پھر بہت ساری چیزیں قرآن کے اندر اجمال مل جاتے ہیں، اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے، اور کچھ چیزیں قرآن ہی سے ثابت ہو جاتے ہیں. بہرحال قرآن کو بھی مانو، حدیث کو بھی مانو. اچھا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، لوگوں کو توحید کا سبق پڑھاتے، لوگوں کو توحید سمجھاتے، تو کفار اور مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، لوگ تکلیفیں پہنچاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، تم کو جو میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس پر تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. پیغمبر یہ بولتے تھے تمہارے سے میں کیا تو پیسہ مانگے تو تمہیں جب بیزار ہونا یا تکلیف دینا مجھے، میں تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، بس میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں. دوسری بات کیا، ایک تو تم سے میں پیسہ نہیں مانگتا ہوں، میری بات تم مان لو، توحید کا پیارا تم پی لو، توحید کو تم اختیار کر لو، تم سے میں پیسہ نہیں مانگتا ہوں. دوسری بات کیا، اور رشتہ داری کا خیال رکھو. ہمیں سب ایک ہی گاؤں کے ایک ہی محلے کے آدمی ہیں، قریش خاندان کے ہیں ہمیں، تو پھر کئی کو آپس میں جھگڑا. میں صحیح پیغام تم کو سنا رہا ہوں، صحیح بات سنا رہا ہوں، تم میری بات کو مان لو، کم سے کم ہمارے رشتہ داری کا خیال رکھ کر تو میری بات سن لو، بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. مطلب یہ ہے کہ میرے تم پر 2 حقوق ہیں. پہلا اور اصل حق تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں بول کر تمہیں میری بات مان لو. سمجھ میں آ رہا؟ میری بات کو تم تسلیم کر لو، اعتراف کر لو، مان لو، میری اطاعت کرو. اگر یہ نہیں کرتے تو کم سے کم میرے دوسرا حق کیا، دوسری بات خاندان کی وجہ سے تو میری بات مان لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے. لیکن یہ لوگ میں تمہارا آدمی ہوں بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، لیکن یہ لوگ راستے میں رکاوٹ کرنا اور
حضور کا انکار کرنا اور حضور پر اعتراضات کرنا، حضور کی باتوں کا مذاق اڑانا، یہ کسب کرتے تھے۔ بہرحال آدمی کو، کسی بھی آدمی کو بات ماننے کے لیے اس سے محبت رہنا، ان کس کی بات سنتا ہے کہ اس کی محبت رہنا، اس کی عظمت رہنا، ان سچا بول کر معلوم رہنا۔ ان کو سچا بول کر مانتے تھے لیکن بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آگے اچھا، بہت ساری مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی کو مصیبتیں پہنچتی ہیں اور وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، انسانوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں اکثر و بیشتر، مطلب زیادہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے انسانوں پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے۔ قاعدہ کلی نہیں کا مطلب کیا؟ اب ہمارے ایسا کہ آدمیوں پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں پریشانیاں آتی تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں نہیں آتے، بلکہ ان سے گناہ ہوتے نہیں۔ یہ انبیاء نبیاں سے گناہ نہیں ہوتے، اب ان پر بھی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا کون؟ چھوٹے نابالغ بچے، ان کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں تو ان کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہرحال آخرت میں اجر کے مستحقین کے کچھ اوصاف اللہ بیان کیا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کسے اجر دیں گے، اجر کے مستحق کون ہوں گے، اللہ ان کو بیان کیا ہے۔ آخرت میں اجر پانے کے لیے بھی کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں، صفات ہونا بندوں کے اندر، تب وہ صفات ان کے اندر ہو تو اللہ آخرت میں ان کو اجر دیتا۔ اچھا، پہلا کیا؟ جن کے عقیدے ٹھیک ہوں، اللہ پر، رسول پر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نبی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ماننا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب، کلام کو، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھنا اور اسے پڑھنا، سننا، سمجھنا بھی، اس پر عمل بھی کرنا۔ صرف سننے سے بات نہیں چلتی، سننا بھی، پڑھنا بھی، سمجھنا بھی، پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ 4 باتیں ہیں دیکھو قرآن کے بارے میں، اب خالی سن لے گزاری ہمیں۔ اچھا، آگے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، سمجھ میں بھروسہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔ یہ سب سی بات لائن سے بولتا جا رہا ہوں، میں قرآن میں دیکھ کر ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح وہ لوگ کیا کریں گے؟ نماز بھی قائم کریں گے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں اور اپنے باہمی معاملات میں مشورہ بھی کرتے ہیں، مشوروں سے امور طے کرتے ہیں۔ اہم کام کے، اہم باتوں میں وہ ایک دوسرے سے رائے کو اور اظہار خیال کو، تبصرے کو سن کر جو اچھی بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے اور مشورہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ اچھا، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر ظلم ہو تو بدلہ لیتے ہیں، نہیں لیتے بول کر نہیں، دیکھو یہاں لیتے بول کر ہے، دیکھو جب ان پر ظلم ہو تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلہ لینے میں بھی انصاف کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کون؟ انہوں جن کو آخرت میں اجر ملنے والا ہے، ان کی یہ صفات ہے۔ بدلہ لینے میں بھی، بدلہ لیتے یہ لوگ لیکن بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو ایسا ماریا تو ان کیسے مارا کہ ان بدلہ لینا بولے تو ان کتنا ہلکا مارا کہ کتنے انگلیاں سے مارا کہ وتا ہلکا وتے انگلیاں سے مارنا۔ اب ملیا موقع بول کر میرے بیٹے مارتا کیا بول کر مٹھی بنا کے مارا تو اب ان دیکھو تو ہلکا مارا ایسا، ان گالیاں دیتا ہوا ایسا بولے تو انہیں خالی ماریا، ان بیٹا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اب کیا کیا کرتا ہے، اب ان کتنا زور سے اور کتنا زبردستی سے کیا کیا کرتا کہ اس کے مار ہلکا مارا، ان ایسا کتنے کام کرتا ہے، گالیاں دیتا، مارتا، زور سے مارتا، 3-4 بار مارتا، اب اسے خون تک مارتا بولے تو یہ سب بھی ظلم میں داخل ہے۔ بدلہ لینے کا یہ نہیں کہ تمہارا کی اتیش مارنا سو، قرآن میں بھی ہے 6 پارے میں، سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کے اندر 6 پارے اٹھا کر دیکھو ہے، اگر کوئی تمہاری آنکھ پھوڑے تو تم اس کی آنکھ پھوڑو، اگر کوئی تمہاری ناک کاٹے تم اس کی ناک کاٹو، ایسا قرآن کے اندر 6 پارے میں وہ اصول بیان کیا گیا۔ والأذن بالأذن والسن والسن جو ایسا آیت ہے، اگر کوئی تمہارا دانت پھوڑے تم اس کا دانت پھوڑو، اگر کوئی تمہارا کان کاٹے تم اس کا کان کاٹو۔ مطلب کیا بولے تو خلاصہ تمہارے کو سامنے والے کی طرف سے کتنا نقصان پہنچا گی، تمہیں اگر بدلہ لینا بولے تو وتا پہنچانا، ان تمہارے کو کیا کی ایک بات بولے بول کر تم اسے پورے خاندان کو گننا نہیں، سمجھ میں آ رہا؟
تمہیں کتنا بدلا، اس سے نقصان کتنا ہوا، تمہیں اس سے نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا نقصان پہنچانا. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کو اللہ بیان کیا. اللہ جتنی چیزیں پیدا کرتا، زمین آسمان ہو دوسری چیزیں، سب اللہ کے اختیار میں، اور اللہ خالق اور مالک کا ہے. سمجھ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا. اب اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہاں اللہ بچے دینے والا، بچیاں دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کسی کو صرف بچے دیتا، کبھی کبھار اللہ صرف کسی کو بچیاں دیتا، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی کو بچے بچیاں دونوں ملا کر دیتا، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ سب یہاں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کو، جلدی جلدی بنا بول کر، ورنہ پھر پڑھ کو اتر کر دو گے تو لیٹ ہوتا بول کر لو، ورنہ ہمارے کچھ دوستوں کو پڑھ کو کر تو مزہ آتا ان کو. قرآن کا ترجمہ ہے بول کر، یہ حبول لمن یشاء اناسا، اللہ جس کسی کو چاہتے نہیں. اناسا کا تو کیا مرد بچے، اناسا مرد بچے نہیں، اناسا کا مطلب بھائی کو بچے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ذکور کا مطلب مرد بچے. اللہ کسی کو چاہتے تو یہاں دیکھو اناسا کا مطلب مانا کیا، عورت بچی. دیکھو اللہ کسی کو چاہتے تو پہلے کیا کرتے، بھائی کو بچی دیتے. اب جس کسی کو پہلے بھائی کو بچی پیدا ہو گئی، انہیں خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی ترتیب پر ان کو بچی دیا ہے. میری بچی کوئی پیدا ہوگی الحمدللہ. اب کسی کسی بچی پیدا ہوگی اور شکر ادا کرو اللہ کا الحمدللہ بول کر. قرآن کی ترتیب پر اللہ ان کو پہلے بچی دیا ہے. سمجھ گیا؟ پہلے اللہ بچی کا ذکر کیا. اس لیے اگر کسی کو بچی پیدا ہو گئی تو دل چھوٹا کرو نہ کو، قرآن کی ترتیب پر ان کو اللہ اولاد دیا ہے. جب ان اولاد دیا ہے تو اس کی روزی کا اللہ انتظام بھی پنش کرتا. فکر ٹینشن کرو نہ کو. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بچے مرد بچے کو دیتا ہے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ مرد بچے بھی دیتا، بھائی کو بچے دونوں کو اللہ ملا کر دیتا تھا ایک ہی ساتھ. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جب کسی کو اولاد دینے کا فیصلہ نہیں کرتے تو اسے کیا کر دیتے، بانجھ بنا دیتے. بانجھ مطلب غیر اولاد، بے اولاد بنا دیتے، ان کو بچے نہیں ہوتے. اب بچے نہیں تو کیا کرنا، میری پوجا کرو بچے کو. میرے سینے میں قرآن سنتے کون تو بھی ایسا بول سکتے نہیں بول سکتے، پیغمبر بھی نہیں بول سکتے ایسی باتیں. سمجھ میں آ رہا؟ اب پھر انسانوں کا پیغمبروں کا پوجا پاٹ نہیں کرنا بولے تو لوگ اب کئی کو جا کو وہاں طواف کرتے. اللہ کا گھر کعبے کو چھوڑ کر کسی کا طواف نہیں کرنا. سمجھ میں آ رہا؟ کام بھی جانا کو، کسی کے پیچھے پڑنا کو. اولاد ہونا ہے میرے پاس اور تمہارے کو لکھو دیتا ہوں وظیفہ کیا ہونا کی. سمجھ میں آ رہا؟ کسی کو کیا ہونا کی بولو، مرد بچے ہونا وظیفہ ہے. اس کے بعد تمہارے کو کیا ہونا ہے آ کر پوچھو انشاءاللہ. تمہارے کو وظیفہ بولتا رہتا ہوں انشاءاللہ. پہلے سب جن ایونٹ کو ہے تو سب کے لیے ایک وظیفہ بولتا رہتا ہوں. اگر کسی کا اولاد ہونا ہے تو استغفار زیادہ پڑھتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس سے استغفار کی برکت سے اللہ اولاد کے فیصلے کریں گے، اور مرد بچوں کی بھی اللہ استغفار کی برکت سے فیصلے کریں گے. ساتھ ہی ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہو، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کی برکت سے اللہ اولاد کے فیصلے کر دیں گے. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کا انسان سے ہم کلام ہونے کا طریقہ. اچھا، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے، آپ کو نبی مانتے، آپ پر ہم ایمان لاتے، آپ اللہ تعالیٰ سے دیر تو بات کرتی ہیں کیا؟ نہیں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے تو بول کر انہوں آ کر نبی پر کیا کر رہی، اعتراض کر رہی، سوال کر رہی، نبی سے شکوہ کر رہی. اب دیکھو انہوں سوال کر کو کیا بولے، انہوں کیا سمجھ گئے، انہوں ارے نبی کے پاس جواب نہیں دیں، کیا سمجھ گئے انہوں. سمجھ میں آ رہا؟ ارے نبی کو کون چھپ کے کر سکتا، ہم جیسے آج کے نبی کے غلاموں کو وارثوں کو کون چھپ کے نہیں کر سکتا. اب نبی کو کون چھپ کے کر سکتا بولو. ان کو تو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا، جبرائیل کے ذریعے سے وحی آتی تھی، اور اللہ نبی کو کیا تو ہوتا تو اللہ وحی کے ذریعے سے یا پھر دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا شکوہ کرے، تمہیں بھی اللہ سے بات کرتے کیا، بولو تمہیں بات کرتی بولے تو ڈائریکٹ بات کرنا، ہم تم پر ایمان لکھواتے. جیسا موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے ویسا تم بات کرنا، بات کرتی ہیں کیا تمہیں بول کر پوچھتے. یہ لوگ کیا سمجھ گئے، نبی جواب نہیں دے سکتے، سمجھ گئے. اب دیکھو، اب دنیا میں کسی کو بھی کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ آدمی اللہ سے ڈائریکٹ بات کرے. یہ آنکھیں بھی، دنیا کی آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. سانپ پارے کے آخر میں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ سب باتیں پھر بار بار دہراتا رہا تو لیٹ ہو جاتا. یہ آنکھیں اور ہم اس آنکھوں سے اور یہ جسم سے ہمیں اسے دیکھ نہیں سکتے.
اسے دیکھنے کے لیے وہ عالم کی آنکھیں چاہیے. یہ عالم کے لیے اللہ یہ آنکھیں رکھا ہے, سو اس عالم کے لیے وہ آنکھیں اللہ بدلا کر دیتا ہے. یہ آنکھیں اللہ وہاں کے حساب سے وہاں کی پاور کی دیتا اللہ تعالیٰ. تو یہ لوگ آ کر بولنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی کہ اللہ سے نبی حضرت موسیٰ جو بات کرتے تھے اللہ سے, انہوں بھی ڈائریکٹ کیا بات کرے نہیں, پردے میں سے بات کرتے تھے, انہوں بھی ڈائریکٹ تو اللہ سے بات نہیں کرے. ہاں البتہ جب بات کرنی ہوتی ہے اللہ سے تو 3 طریقے ہوتے ہیں اللہ سے بات کرنے کے. یہ ایک طریقہ تو کیا اللہ تعالیٰ یا تو دل کے اندر الہام کر دیتے, ایک تو یہ دل میں بات ڈالتے اللہ تعالیٰ. دوسرا کیا پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتے, نظر نہیں آتے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بات کرے پردے کے پیچھے سے. تیسرا کیا طریقہ اللہ بات کرنے کا, جبرائیل کے ذریعے سے اللہ وحی دے کر بھیجتے. یہاں کو سورہ ختم ہو گیا. اور آگے دوسرا سورہ زخرف. زخرف مانا کیا, زخرف کے معنی سونے کے آتے ہیں. اس سورے میں سونے کا ذکر کیا گیا, اسی مناسبت سے سورے کا نام زخرف رکھ دیے. بہرحال جو اہم پوائنٹ ہوتی وہ بتا کر آگے چل جائیں گے. مشرکین کی قابل نفرت سوچ. مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے, یہ بات بھی ومالیا بسمر 3 پارے میں آ گئی ہے. تو یہ لوگ اللہ کو بیٹیاں, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. حالانکہ انہوں جب ان کو بچی پیدا ہوتی تو منہ چھوٹا کر لیتے تھے, منہ کالا کر لیتے تھے اور لوگوں میں پھرنے والے شرماتے تھے. آج کے مسلمانوں کا مزاج بھی یہ ہے, مشرکوں کا مزاج ہے, بچی پیدا ہو گئی تو پھر لوگ چھوٹا دل کر لیتے, اور بچی پیدا ہو گئی تو بیوی کو گھر کو بھیجتے تو نہیں آنا. بہت سارے غلیظ مسلمان ایسے بھی ہے, تو اگر اور ایک مرتبہ بچی جنی تو پھر تجھے طلاق, یا پھر تو میرے پاس نہیں آنا. ایسے بے لہنگے مسلمان بھی ہے, کیسے مسلمان سمجھ نہیں آتا. مسلمان ہو اور پھر اپنی اولاد سے ایسا رویہ کرے وہ ہو نہیں سکتا. شاید یہ مسلمان ہو تو ایسا نہیں کرتے, اگر مسلمان ہے تو پھر یہ ان کے اندر یہ مشرکانہ مزاج ہے. سمجھ گیا, مشرکوں کا مزاج تھا یہ. تو انہیں تو اب بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, اب انہوں بچیوں کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہی, لیکن اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں انہوں کیا کر رہی, ٹھہرا رہی انہوں. یہ اچھی بات نہیں ہے. جس چیز کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ چیز تم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. مشرکین کے دعوے کی تردید. اچھا, مشرکین کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے توحید کی طرف بلاتے تو اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہوئے کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا سے ایسے کرتے آ رہی, بھائی یہ طریقہ تھا ہمارے باپ دادا کا بول کر بولتے تھے, اور ہم ہی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتی ہمیں بھائی بول کر بولتے ہیں. اس سے پہلے بولا یہ بات نہیں. تو ایک بات سنو, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایک بات پوائنٹ کیا بولے تو یہاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا, اور قریش بھی چونکہ وہاں کے رہنے والے قریش یہ بھی حضور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے تھے. جب نبی ان کے خاندان کے تو قریش کے لوگ بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے, مشرک تھے یا موحد تھے؟ موحد تھے, توحید کے لمبردار تھے. اب انہوں کیا بول رہے مشرکہ, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے, شرک کرتے تھے بول رہی ہوں. ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا کے دادا دادا انہوں کیا کرتے تھے, انہوں خود موحد تھے. اب ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کرتے تھے, بتوں کو بناتے تھے. سمجھ گیا. اب انہوں کیا بول رہے, سب جھوٹی باتیں بولتے رہتے, سب ان کو جھوٹے کام ہے ان کے. سمجھ گیا. آج کے لوگ بھی وہی بولتے سو ہمارے باپ دادا کرتے آتے بول کر. ارے بھائی باپ دادا اگر صحیح عقیدے پر ہے تو ان کو مانو, باپ دادا ہی اگر غلط راستے پر ہے تو غلط باپ دادا کو غلط راستے پر ہوتے ہوئے ان کی تقلید اور ان کو ہم ان کے نقش قدم پر چل نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہا, باپ دادا کی تقلید بھی کب کرنا, صحیح عقیدہ رکھ کر صحیح اسلام پر عمل کر رہی تو تب ان کی تقلید کرو, ان کے راستے پر چلو, ورنہ نہیں. سمجھ میں آ رہا, آگے چلیں گے. مشرکین کی غلط سوچ اور ان کی تردید. مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا تو پھر مکے کے یا طائف کے کسی مالدار پر اللہ اتارنا تھا. کئی کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, انہوں غریب آدمی بول کر ایسا بولتا تھے, لوگ اعتراض کرتے تھے. یہاں بھی دیکھو کہاں کتنے جگہ اعتراض کرتے تھے, ان کو کہاں بھی ہضم نہیں ہوتا, قرآن کی ایک بات بھی ہضم نہیں ہوتی. امیر آدمی کو نازل کرنا تھا, نبوت امیر آدمی کو دینا تھا بول کر بول رہی ہوں. تو پہلی بات تو کیا, پہلا جواب تو کیا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ ہے نہیں, خاص چیزیں وہ ہر کسی کو نہیں دیتا. نبوت چونکہ اللہ کی خاص نعمت تھی
اس لیے اللہ تعالیٰ نبوت اپنے خاص آدمی اور خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اب پیسے ویسے دولت یہ سب اللہ کی عام نعمت ہو, اللہ تعالیٰ وہ ہر کسی کو دے دیتا. سمجھ میں آ؟ نبوت خاص نعمت تھی, اللہ تعالیٰ اس لیے خاص بندے کو دیا ہے. یا ان کا اعتراض ختم ہو گیا. ذکر اللہ کو چھوڑنے کے نقصانات. بندہ جب اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے, جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے, سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے, فیشن کو اختیار کرتا ہے, یہ سب چیزیں, تو اللہ کیا کریں گے؟ شیطان کو اس پر اللہ مسلط کر دیں گے. پھر وہ آدمی نیکی کے کاموں سے دور ہو جاتا, پھر شیطان اس کا دوست بن جاتا. اسے نماز کی ماز کہاں یاد آتی؟ نہیں آتی. اس کو سچے اور اچھے راستے سے شیطان ہٹا دیتا. سابق انبیاء علیہ السلام سے چلو پوچھنے کا, اللہ ان سے پوچھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ سابق انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں اور کتابوں کو جو کچھ حصہ باقی ہے اس میں آپ دیکھیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ لیلۃ المعراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی, اس وقت پوچھیں کہ کیا کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے. دیکھو پہلے کے پیغمبر بھی بول رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہی کہ تم پہلے کے نبیوں سے پوچھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں پوچھے ان سے, کیا تمہیں پہلے کے نبیوں سے پوچھے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو تم معبود بنائے کیا؟ پیغمبر کہیں کو معبود بناتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو. ان کا کام کیا تھا؟ امت کو توحید سکھانا, توحید کا سبق پڑھانا. انہوں کہیں کو شرک اور بدعتاں کریں گے. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا, یہ کافر کا اعتراض, یہ بات 17ویں پارے میں آئی تھی. پھر اس کے بارے میں کچھ سن لو. کیا بولتے ہیں لوگ؟ جو لوگ بت پرستی کر رہی, شرک کر رہی, اور جن کا انہوں شرک اور بت کر رہی, بتوں کو پوجا پاٹ کر رہی. ایک آدمی ہے, ان پتھر کی یا کسی اور آدمی کی پوجا کرتا ہے, تو اللہ کیا کریں گے؟ اسے بھی جہنم میں ڈالیں گے, اور ان کس کی پوجا کرتا ہے اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے. تو یہ سن کر ایک آدمی اعتراض کرنے لگا کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجا کرتے تو ان کو بھی اللہ مانتے, تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں کو بھی, عیسیٰ کو بھی, دونوں کو اللہ جہنم میں ڈالتا. کیا دیکھو, نبیوں کو چھوڑتے نہیں لوگ. ارے بھائی, تقدیر میں جب بات لکھی جا چکی ہے, انبیاء کے لیے بھائی ان سے گناہ نہیں ہوتا بول کر, انہوں معصوم ہے بول کر, تو پھر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میری پوجا کرو بول کر نہیں بولے. سورہ مائدہ کے آخر میں ہے, آج فجر کی نماز میں سورہ پورا ختم ہو گیا وہ سورہ مائدہ, تو وہ خود بھی نہیں بولے میری عبادت کرو بول کر. یہ لوگ چپ کے یہ سب گھڑ لیے. کتاب کو جب چھوڑ دیے انہوں, انجیل کو, ان پر جو کتاب نازل ہوئی, تو پھر اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے کیا کی بنا بھر کے یہ سب چیزیں آ گئی. میرے آگے بڑھیں گے. عقیدہ ابنیت اور مشرکین کی تردید. پھر دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں انہوں؟ اللہ کا بیٹا مانتے, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اس کی نفی کی گئی ہے, نہیں ہے بیٹے بول کر. اچھا, ایک بات تو یہ, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کی, اس کی نفی کر ڈالے نہیں بول کر. دوسری بات کیا, اللہ کو, اللہ کے لیے اولاد ہونے کی نفی, اللہ کو بچے نہیں بول کر نفی کرے. مشرکین کے بےہودہ اعتراضات اور ان کے غلط عقائد کا رد ہے. اپنے پیغمبر, اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر فرض کر لیں, سمجھ لیں, مثال کے طور پر سمجھ لیں, فرض محال ایسا نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے سمجھا رہی ہیں ایسا. فرض محال کے طور پر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا, پیغمبر فرمائی سو, پیغمبر تمہیں بولو لوگوں کو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے کہ پیغمبر فرمائی تم لوگوں سے پوچھو اور کہو کہ اگر اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا, ہے نہیں تو کہاں سے کریں گے, سمجھانے کے لیے فرما رہی ہیں ایسا. بہرحال آگے سورہ دخان ہے. دخان کا معنی دھواں. تو اس کے اندر توحید, رسالت کا اور قیامت کا اس میں بیان ہے. مشرکین مکہ پر ایک مرتبہ قحط آ گیا. یہ کہاں پیٹ شروع, ہمیں عام طور پر بولتے رہتے کیا بول کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدعا نہیں کیے بول کر. جو لوگ بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدعا نہیں دیے بول کر, ان کا علم کم ہے, ان کے پاس مطالعہ کم ہے, علم کم ہے. آگے سنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدعا دی ہے. سنو کئی کی. قرآن کریم کو ہم نے برکت والی کتاب,
بنا کر نازل کیا. اور اس کی ایک تفسیر فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس کی تفسیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مسلسل مخالفت، قریش نبی کی ہمیشہ مخالفت کرتے تھے اور اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اور دشمنی کی وجہ سے وہ لوگ مانتے نہیں تھے. تو دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، تو مکے پر سخت قحط پڑ گیا، قحط سالی آ گئی. تو قحط اتنا شدید ہو گیا کہ لوگ مردار چیزیں کھانے لگ گئے، لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اتنا قحط آ گیا. اب لوگ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تو ان کے پیٹ میں کیا نہیں ہوتا تھا. تو آدمی کو پیٹ میں کیا نہیں ہو تو پھر کیا ہوتا، آدمی کی آنکھیں کمزور ہو جاتی، طاقت کمزور ہو جاتی. تو آسمان کے اندر ان کو دھوئے کے سر کا نظر آتا تھا. تو وہ سورہ کے نام سے ملتا جلتا ہے جملہ. قحط ختم. اب انہوں کیا بولتے تھے نبی کے پاس آ کر، تمہیں دعا کرو تو اللہ انتظام کر دیتا روزی روٹی کا، اللہ ایسا بول کر تمہیں دعا کرو بول کر بولتے تھے. قحط ختم ہو جاتی بول کر دعا کرو بول کر بولتے تھے. تم دعا کرو، یہ قحط ختم ہو گیا تو تم پر ہمیں ایمان آتی بولتے تھے. اب آپ صاحب دعا کرے، قحط ختم ہو گیا لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بس چپکے بولتے تھے لوگ. آگے فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آگے اہل جہنم کا تذکرہ ہے اور جنت والوں کا بھی تذکرہ ہے. جنت والوں کو اللہ ریشم پہنائے گا، اللہ موٹے موٹے ریشم پہنائے گا، اور جنت والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے گا. جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ کڑوے پھل کھلائے گا اور ان کو اللہ عذاب دے گا. آگے سورہ جاسیہ ہے، جاسیہ کا معنی گھٹنوں کے بل گر جانا. قیامت کی ہولناکی کو اللہ بیان کیا اس سورہ کے اندر. بہرحال آخری بات بیان کر دیتا ہوں آپ کو، آخری بات قیامت کی ہولناکی. اس وقت تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ انبیاء نبیان بھی گڑکیوں پر پڑ جائیں گے، گھٹنوں پر پڑ جائیں گے. لیکن انبیاء کے لیے بہت تھوڑی مدت ہوگی، بہت کچھ دیر نہیں کے برابر گڑکیوں پر پڑ جائیں گے، اور وہ کئی کو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کر گڑکوں پر گر جائیں گے. بہرحال پورے لوگوں بھی، پورے انسانوں بھی اس وقت گڑکوں پر پڑ جائیں گے. نبیاں پڑ گئے بولے تو پھر عام آدمی کیا ہے. بہرحال دنیا کی زندگی کو ہمیں کیا کرنا، اس لیے غنیمت سمجھ کر دنیا کے اندر عبادت کرنا، خوب عبادت کرنا، عبادت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دینا اور اللہ کو عبادت کر کے راضی کرنا، اور رسول اللہ کو اطاعت کر کے خوش کرنا، اور مخلوق کو خدمت کر کے خوش کرنا. یہ تین باتیں بھی قرآن کا خلاصہ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ تین باتیں قرآن کا خلاصہ ہے. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آ کر پوچھا. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چیلنج سے بولتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجھے، میں ٹرین پر چڑھ رہا ہوں، ایک قدم میرا، ایک پیر ٹرین کے اوپر ہے اور میرا ایک پاؤں ٹرین کے نیچے اس طرف ہے، اگر اس وقت بھی آ کر مجھے کوئی کہے کہ مولانا آپ مجھے قرآن کا خلاصہ بتا دو، تو میں اسے یہ پاؤں اٹھا کر ٹرین پر رکھنے سے پہلے میں اس کو پورے قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ سے سنا دوں گا بول کر بولے حضرت. کون؟ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تین باتیں بولے قرآن کا خلاصے کے طور پر. یہ ایک بات کیا؟ خدا کو خوش کرو عبادت کے ذریعے، نبی کو خوش کرو اطاعت کے ذریعے، مخلوق کو خوش کرو خدمت کے ذریعے. سمجھ میں آ کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خدا کو عبادت کر کے خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ کو اطاعت کر کے خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کر کے ساتھ دے کر خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے.